بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفقت علی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عید کے بعد نیب کے ٹارزن بننے کی اطلاعات تھیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں کے اجلاس کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ اس مرتبہ شہباز شریف کے خلاف جو ثبوت سامنے آئے ہیں، جس طرح کی منی ٹریلز اور جس طرح کے ایویڈنسز ہیں، وہ ان کو سزا دلوانے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب نے بھی کچھ پرانے مقدمات اور کچھ ضمانتوں سے متعلق نوٹس لیا۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی مغیث علی۔ مغیث، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مغیث، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی بڑے کانفیڈنس سے اپنے ترجمانوں سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس مرتبہ بہت تگڑے ثبوت ہیں شہباز شریف کے خلاف، اور آپ میڈیا کے اندر اس پوری ایشو کو اجاگر کریں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ؟ شفقت علی قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو نیب جو ہے عمران خان کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر کر دیں کہ نیب نہ ہی عمران خان کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے اور نہ ہی کسی اور جو طاقتیں ہیں ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے۔ نیب کے حوالے سے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کے احتساب جو ہے عمل ہے اس کے وہ مشیر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے ایک پورا ایویڈنس اکٹھے کیے، وہ لنڈن گئے، لنڈن سے لے کر آئے پاکستان میں اداروں سے ادھر ادھر ٹیٹیز، یہ سب کچھ انہوں نے نیب کو یہ کہا کہ بھائی یہ پورے شواہد ہیں اور یہ میرے سوالات ہیں، شہباز شریف سے یہ آپ سوالات کے جوابات مانگ لیں، اگر وہ دے دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، شہباز شریف بری الزمہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھا یہ گیا کہ سوال نامہ شہباز شریف صاحب کو بھیجا گیا ہے، نہ وہ سوال نامے کا جواب دے رہے ہیں، نہ وہ نیب آفس میں پیش ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ جب بھی تو کرونا ہے تو میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے کرونا ہو جائے گا۔ اب جو اطلاعات یہ ہیں کہ نیب آفس لاہور جو ہے وہاں پر جو ٹیبل ہے اس کے درمیان گلاس لگا دیا گیا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے۔ وہاں پر جراثیم کچھ سپرے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آمد جو 2 جون کو ہونی ہے اس کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں، فیس ماسک پڑے ہوئے ہیں، سینیٹائزر پڑا ہوا ہے، بس شہباز شریف صاحب آ جائیں، جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیں۔ لیکن یہ جوابات نہیں دیں گے شفقت علی قریشی صاحب، ہمارے مکمل طور پر سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس نیب میں پھر پیش نہیں ہوں گے اور مجبوراً نیب کو شہباز شریف کے گھر ریڈ کرنا پڑے گا۔ جب ریڈ کرے گی، جب ان کو وہاں سے گرفتار کریں گے جی، تو اس کے بعد پھر بات یہ آئے گی کہ جمہوریت پہ حملہ ہو گیا ہے، اپوزیشن لیڈر کو ہم نے پکڑ لیا ہے، حالانکہ نہ وہ اسمبلی میں آتا ہے نہ وہ کوئی جو قومی سطح پہ پالیسی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ یار یہ ناقابل تردید شواہد ہیں، اب تو کوئی ابہام نہیں رہتا کہ شہباز شریف نے کرپشن کتنی کی ہے، ان کے بیٹوں نے کتنی کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی انتہا کر دی ہے۔ اب خدا را رحم کرے اس قوم کے اوپر، ان کو گرفتار کریں، ان کو کمانڈر سیف گارڈ نہ بنائیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی آج جو ایک بوجھل دل کے ساتھ بیان دیا کہ یار نیب کیا کرتا پھر رہا ہے، نیب روزانہ بلاتا ہے، روزانہ بلاتا وہ نہیں آتے، تو اس کے بعد ایک پورا میکنزم تیار کریں، پکڑیں، جیل کے اندر ڈالیں۔ تو مغیث دیکھیں، یہ جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں یہ بھی بینک سٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں۔ 17 ارب روپے کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں آئی اور اس رقم سے انہوں نے پراپرٹیز خریدی اپنی اہلیہ، اپنی فیملی کے دیگر ممبرز کے نام، اور اس کے باوجود وہ نہ تو نیب میں پیش ہو رہے، نہ وہ حکومت کے سوالوں کو جواب دے رہے۔ اور سر دیکھیں، یہ نیب کے اندر پیش تو ہو جائیں گے، نیب پکڑ بھی لے گی، 90 دن کا ریمانڈ آپ لے سکتے ہیں، یہ نیب کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا۔ 90 دن تک تو آپ ان کو اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں، 90 دن کے بعد کیا کر دینا، ان کو جوڈیشل ہو جانا۔ انہوں نے جوڈیشل جب ہوتے ہیں، جب وہ جیل جاتے ہیں، عدالت سے آتے ہیں، آگے ضمانت لے جاتے ہیں۔ اور نیب بھی تو ہمارا کسی نہ کسی جگہ پہ یار مسئلہ کر رہا ہے نا، اس کو بھی اب عمران خان صاحب نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے، اس نے فروغ نسیم صاحب کو کہا ہے کہ جو ہمارے انصاف کی جو ہماری اصلاحات ہیں ان کی کمیٹی قائم کی ہے، اور کہا ہے کہ جو ہماری عدالتوں میں جو دیوانی کے مقدمات ہیں، قتل کے مقدمات ہیں، فوجداری مقدمات ہیں، جو بھی ارلم پرلم چھوٹے موٹے کیس ہیں، ان میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، 20 سال تک انصاف نہیں ملتا، ان کو ختم کرو اور انصاف کا جو نظام ہے صاف کرو۔ یہ عمران خان صاحب نے کیوں کہا؟ ہمارے انصاف کے جو معیار ہیں، ہمارا انصاف کے اوپر جو لوگوں کا بلیو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ سلیکٹڈ جسٹس، امیر کے لیے کچھ اور، غریب کے لیے کچھ اور۔ اچھا مغیث، چیئرمین نیب نے بھی کل ایک ہائی پاور جو اجلاس تھا وہ بلایا اور پرانے مقدمات جن کے اندر ملزمان ضمانت پر ہیں یا جن کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، اور
جو آٹا اور چینی بحران کی جو رپورٹ تھی اس نے پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچائی. یہ کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بن جائے گا, نہ وہ حکومتی ممبران کو دیکھے گا نہ وہ اپوزیشن ممبران کو دیکھے گا. اپوزیشن کی تو ہم نے بات کر لی, کیا کوئی حکومتی ممبران بھی نیب کی پکڑ میں آنے والے؟ بالکل شفقت علی قریشی صاحب, میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس کے اوپر. تو فیڈرل گورنمنٹ کے 3 سے 4 منسٹر ایسے ہیں جو نیب کے ریڈار کے اوپر ہیں, اور وہ واقعی کہ اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا اور ہاتھ ڈالنا بھی چاہیے. جنہوں نے 2 نمبری کی ہے, عمران خان صاحب کا خود کہنا ہے کہ یار کرپشن کے اوپر نو سمجھوتا, نو کمپرومائز. انہوں نے جہانگیر ترین جیسے بندے کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا کرپشن کی بنیاد پہ. تو جو 3-4 لوگ ہیں جو نیب کے ریڈار پر ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, اگر نہیں کی ہوئی لیکن وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. جیسے وہ ریفرنس دائر ہوگا تو نیب ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالے گی. اور یہ کہنا کیا کہ اپوزیشن کا ایک احتساب ہو رہا ہے, یہ بھی ایک چھاپ ہے, وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ابھی اس حکومت کو آئے 22 ماہ ہوئے ہیں, تو 22 ماہ کے مہینے میں اگر کسی نے کرپشن جو کرتے رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب ساتھ ان کو نکالتے بھی رہے ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی کرتے رہے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن 3 سے 4 ایسے منسٹرز ہیں جن کے اوپر تگڑا ہاتھ ڈلنے والا ہے نیب کا, یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں. اور جو یہ اپوزیشن کا ایک بہانہ تھا, یہ ڈرامے بازی تھی کہ صرف اپوزیشن کو اٹھایا جاتا ہے. کیونکہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو آئے 22 ماہ ہوئے ہیں, کتنی کرپشن کر لی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی بڑا اسکینڈل بھی نہیں آیا. ایک آیا تھا چینی اسکینڈل والا, وہ نکال دیا. جنہوں نے چینی اسکینڈل بھی وہ 10 سال کے آڈٹ رپورٹ کی بنیاد پر. شفقت علی قریشی صاحب, جو یہ اپوزیشن سے ہم احتساب مانگ رہے ہیں, احتساب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 30 سال سے 30 سال حکومت کی ہے, 10 سال تک پنجاب میں حکومت کی ہے. پوری فیڈرل گورنمنٹ کی 5 سال بعد ان سے احتساب مانگا جا رہا ہے. زرداری نے حکومت کی ہے, تو یہ مل ملا کے اب توشہ خانے کیس دیکھ لیں آپ کہ وہاں سے گاڑیاں نکلوا لی گئی. مزے ہیں بھائی. تو آج وہ پیشی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ناقابل زمانہ وارنٹ نواز شریف کے جاری بھی ہو گئے ہیں. ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملائیشیا کی وہ نامی گرامی گاڑی تحفے میں دی, تو انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے اس کی ادائیگی کر کے اس کی باقاعدہ بولی لگا کر وہ گاڑی اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی. اور جبکہ جو سابق حکمران یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب, یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ تو ترکی کے صدر کی جو وائف نے ہاتھ دیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, وہ بھی اٹھا کے لے گئے. یہ ہمارے حکمران ہیں, یہ ان کے اندر بد کرداری, میں اب کیا الفاظ استعمال کروں کہ اتنے بڑے عہدہ ہونے کے بعد چوریاں کرتے ہیں یار یہ لوگ, ملک کے خزانے پہ ہاتھ لوٹتے ہیں. تو یہ سمجھاتا ہے ہمیں سسٹم. چوریاں بھی غریب مسکین لوگوں کی مدد کے لیے, دوست ممالک کی طرف سے آنے والی مدد. جیسے شہباز شریف کھا گیا پیسے, غریبوں کے مسکینوں کے زلزلہ زنگان کے پیسے کھا گیا, وہ ڈیلی میل کو بس نے مقدمہ کرنا شروع کر دیا, الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. انہوں نے اس کی چوری بریک کی, انہوں نے جس کی سٹوری جو لگائی یہ ان کے خلاف پڑ گیا. لیکن مجھے پتا ہے کہ یار ان کے پاس اتنا ایویڈنس نہیں ہے, یہ انہیں وہاں سے بھی منہ کی کھانی پڑے گی. اچھا مغیث, اب تھوڑا سا ذرا اس سے ہٹ کے بات کر لیں کہ حامد میر صاحب نے کچھ ٹویٹس لکھی ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ, ان کے ٹویٹر کے اوپر کنورسیشن ہوئی اور ایک دوسرے کی ستائش, اور انجمن بامی ستائشی پروگرام تھا جی یہ, اور ملک ریاض کی طرف سے آن ایئر سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سرٹیفکیٹ دے دیا گیا حامد میر صاحب کو کہ جی آپ پاکستان کے واحد سچے پکے صحافی ہیں جنہوں نے مجھ سے پلاٹ نہیں لیا. کیا معاملہ ہے, کیوں ضرورت پیش ہے؟ حامد میر صاحب دیکھیں شفقت بھائی, بات یہ ہے حامد میر صاحب نے سرٹیفکیٹ لے لیا ملک ریاض سے. اب جو جتنے لوگ ہیں, جتنے یہ سارا کچھ معاملہ ہے, صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پلاٹ نہیں لیا, ہم نے لوگوں سے مدد نہیں لی, تو ابھی یہ عظما کا کیس ہے, عظما خان کی پریس کانفرنس ہے, وہ میڈیا کے اوپر کیوں نہیں دکھائی گئی؟ صرف ایک سوال کا جواب ہے. سارے میڈیا کی بات نہیں کرتے, سب میڈیا کی بات سارے کرتے. ایک طرف میر صاحب نے کتنے شو کیے, کتنے شو کیے. اور میر صاحب نے پتہ کیا اپنی نا بے بسی کا اظہار کیا ہے. میر صاحب نے کہا ہے کہ میں تو بول سکتا ہوں, لیکن جو میرے مالکان ہیں ان کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات بہت ہیں. اب مولانا جو طارق جمیل صاحب ہیں ان کی بات تو سچ ہو گئی کہ یہ بھائی جان آدھا سچ دکھاتے ہیں آدھا جھوٹ دکھاتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ پھر حامد میر صاحب آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے. اب حامد میر صاحب یہ اعلان کریں کہ میرا مالک مجھے سچ نہیں بولنے دیتا, میں سچ بولنا چاہتا ہوں لیکن اس کے مالی مفادات ہیں, میں ریزائن کرتا ہوں. اچھا پتہ نہیں کیسے سچے صحافی ہیں جہاں ان کے مالک ان کو سچ بھی نہیں بولنے دیتے, اور وہ اپنی سچائی پر مبنی صحافت بھی وہیں سے کرنے کو, اسی ادارے سے کرنے کو. بالکل شفقت صاحب, آپ بس یہ آخری آیا جو ہمیں معاملہ ڈسکس کیا تھا, ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا, کہا کہ حامد میر صاحب
وہ صحافی ہیں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر صحافت کی ہے, نہ ہی کسی سے ڈرے ہیں, اور میں نے آج تک انہیں کوئی بھی آفر نہیں کرائی, نہ ہی میں نے انہیں کسی قسم کا کوئی مالی فوائد دیے ہیں. اس کے بعد حامد میر صاحب نے ملک ریاض صاحب کو ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ملک ریاض صاحب نے آج میری جو سچائی ہے اس کی قسم اٹھا دی ہے. انہوں نے مجھے پاک پاکیزہ اور یہ کہا ہے کہ میں نے آج تک ان سے کوئی پلاٹ نہیں لیا, اب مجھ پر تنقید نہ کی جائے. تو ایک سوال یہاں پر یہ, تنقید نہ کرنے والے لعنتوں کے مستحق ہوں گے. بالکل, تو اب یہ تو لعنتوں کے مستحق کون ہیں؟ یہ تو ہمارے ناظرین ہیں, وہ سمجھدار ہیں, بچے نہیں ہیں, وہ ساری زندگی اسی سیاست میں رہے ہیں, سیاست دیکھتے رہے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا ہے, سب کو پتہ ہے, سب ماشاء اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انہیں. اور اس کے بعد یہ کہ حامد میر صاحب نے تو اب دیکھیں اپنا سرٹیفکیٹ لے لیا ملک ریاض صاحب نے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دے کون رہا ہے, ملک ریاض سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر دیانتداری کے سرٹیفکیٹ کیسے بانٹے جا رہے ہیں اور اس کی واہ واہ کیسے کی جا رہی ہے. بہت شکریہ مغیث. تو یہ تھے آج کے وہ کرنٹ ایشوز. مجھے شفقت علی کو اور مغیث علی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.